بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24۔ اس پارہ میں سورہ زمر کی بقیہ آیات، سورہ مومن مکمل، سورہ حامیم سجدہ کا بیشتر حصہ ہے۔ ابتدا میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ منسوب کرنے والے اور سچ کی تکذیب کرنے والے سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ جو سچے ہیں اور سچ کا اعتراف کرتے ہیں ان کو رب کے پاس منپسند نعمتیں ملیں گی۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اس کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، جو اس سے ہدایت پائے گا اسی کا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ پھر کفار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی جاتی ہے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے، تاہم جب شریکوں کا ذکر کیا جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ روز قیامت ظالم چاہیں گے کہ ان سے زمین کے برابر بلکہ اس سے بھی دگنا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد انسان کی ایک بری عادت کا ذکر کیا گیا کہ جب اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ کو بھی پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے علم کی بدولت حاصل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں کو تسلی دلائی کہ اپنے گناہوں کی زیادتی کی بنا پر میری رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، لہذا سب کو چاہیے کہ وقت گزرنے سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن کریم کا اتباع کریں تاکہ روز قیامت کی حسرت سے بچ سکیں۔ اس دن کوئی حسرت کام نہیں آئے گی۔ مکذبین جہنم میں اور متقین جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہی سب چیزوں کا خالق ہے، تو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ شرک انسان کے اعمال کو نکارا اور بیکار بنا دیتا ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ شرک سے پاک ہے۔ آخر میں روز قیامت کا ذکر کیا گیا کہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوقات مر جائیں گی، سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت سے زندہ رہیں گے۔ پھر سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی دن زمین اپنے رب کی نور سے روشن ہوگی، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ کفار اپنے لیے تیار کردہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور متقین جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جو دروازے کھولے ان کے استقبال کو تیار ہوں گی، وہاں ان پر سلامتی بھیجی جائے گی اور وہ اس میں اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ سب معاملات کا فیصلہ اسی دن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا۔ آگے سورہ مومن۔ اس صورت کا آغاز کتاب مجید کے ذکر سے ہوا، پھر اللہ کی صفات بیان کی گئی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے بھی۔ لہذا صرف یہ سوچ کر کہ وہ رحیم بے گناہوں میں نہیں پڑ جانا چاہیے، وہ شدید عذاب دینے والا اور زبردست انتقام لینے والا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس سے پہلے قوم نوح وغیرہ نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی تو اللہ نے ان سے بدلہ لیا۔ اسی طرح کفار کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت اور جنت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اہل جہنم روز قیامت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور واپسی طلب کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کی مدت ختم ہو چکی، لہٰذا دنیا میں ہی اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ صرف وہی اسی دن کا بادشاہ ہے۔ اس دن ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ سب کو چاہیے کہ روز آخرت سے ڈریں، جس دن کوئی سفارش کرنے والا اور دوست ظالموں کے کام نہ آئے گا۔ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، سینوں میں جو کچھ بغض کینہ حسد کسی کے لیے چھپایا ہوا ہے سب اسی کو علم ہے، اور نگاہوں کی خیانت سے بھی باخبر ہے، یعنی نگاہوں کی چوری سے بھی باخبر ہے۔ کن آنکھوں سے بھی نظر ڈالیں تو وہ جان لیتا ہے، نگاہ کی خیانت بھی لکھی جا رہی ہے، اسی کا بھی حساب ہوگا۔ وہی حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، تاہم جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو کسی قسم کا فیصلے کا کوئی اختیار نہیں۔ پھر زمین میں پھر کر پچھلوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، جن کی کفر و تکذیب کے بدلے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مفصل تذکرہ ہوا، جس میں ایک مومن آل فرعون کا بھی ذکر آیا، جس نے خیر خواہی کے جذبے سے اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم نے ایک نہ سنی بلکہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت و تبلیغ کا مذاق کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور مومن آل فرعون کو بچایا اور فرعونیوں پر عذاب نازل کیا، چنانچہ وہ غرق کیے گئے۔
عالم برزخ میں بھی عذاب کے لیے کیفیت میں رہیں گے اور قیامت کے روز شدید ترین عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وہاں کفار ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، پس صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے استغفار کریں اور اس کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر واضح کیا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے اور غلط کار برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت کا دن ضرور آئے گا، اسی میں کوئی شک نہیں ہے، صرف اللہ سے دعا کریں، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ جو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بعد نعمتیں زمین آسمان رزق کا ذکر کر کے اس کی عبادت کی دعوت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کفار پر واضح کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کا فرما بردار بن جاؤں۔ پھر فرمایا کہ اسی نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں، وہ جس کام کا ارادہ کرے اس کو کن کے ذریعے لمحہ بھر میں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد واضح کیا کہ جو اللہ کی آیات میں ناحق جھگڑا کرتے ہیں، کتاب کی اور ہمارے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کی گردنوں میں جلد توق ڈالے جائیں اور وہ گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے ان کے شرکاء کی بابت پوچھی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تمہاری ان اعمال کا صلہ ہے جو تم زمین میں ناحق کرتے تھے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی، ساتھ بتایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، کچھ کے واقعات آپ کو سنائے، کچھ کے نہیں سنائے۔ پھر اللہ کی نعمت انعام مویشی کا ذکر کیا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اسی میں بھی اللہ کی نشانی ہے لیکن تم انکار کرتے ہو۔ اس کے بعد دوبارہ پچھلوں کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا۔ آخر میں واضح کیا کہ عذاب کے آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا، اس وقت کفار کے لیے صرف خسارہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے سے ایمان کے ساتھ آخرت کی تیاری کی جائے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اس صورت کا آغاز بھی قرآن کے ذکر سے ہوا، فرمایا اس کی آیات واضح کر دی گئی ہیں لیکن اکثر لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ قرآن سے اعراض کرنے میں صرف اسی کا انکار ہی نہیں آتا بلکہ اس پر عمل نہ کرنا، اس کا علم حاصل کرنے کی جستجو نہ کرنا بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہیں کہ میں بندہ بشر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مشرکین جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے غیر منقطع اجر ہے۔ پھر کفار کو ملامت کی گئی کہ کیا تم اس رب کا کفر کرتے ہو جس نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان میں تمہارے نفع ضرورت کا سامان مہیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر یہ آپ بھی اعراض کرتے ہیں تو ان کو عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرائیے جو رسولوں کی تکذیب کی پاداش میں سخت عذاب میں مبتلا ہوئے اور ہلاک کر دیے گئے۔ متقین کو ان عذابوں سے بچا لیا گیا۔ پھر فرمایا کہ روز قیامت انسانوں کے خلاف ان کے اعضاء، کان، آنکھیں، جلد گواہی دیں گے اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں سب کھول کر بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد کفار کے بارے میں بتایا کہ قرآن سننے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں تاکہ ان پر اثر نہ کر جائے، ان کو اسی کا بدلہ روز قیامت ضرور ملے گا۔ پھر اہل ایمان کا ذکر آیا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور استقامت دکھاتے ہیں، فرشتے ان کے دنیا و آخرت میں دوست ہوں گے، ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے جہاں وہ سب ہوگا، وہ جاؤ وہ چاہیں گے، یہ ان کے لیے اللہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ ثابت ہوا صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ اس پر استقامت دکھانا ہی اصل چیز ہے۔ فرمایا کہ اس سے اچھی بات اس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اس سے دشمن دوست بن جائیں گے، البتہ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے صبر درکار ہے اور یہ بڑے نصیب والے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ شیطان سے پناہ مانگتے رہیں تاکہ ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد اللہ کی بعد نشانیوں کا ذکر کیا کہ سورج، چاند سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی عبادت نہ کرو بلکہ جس اللہ نے انہیں تخلیق کیا اس کی عبادت کرو۔ اس طرح مردہ زمین کا پیدا ہونا بھی اللہ کی نشانی ہے، جس نے اس کو دوبارہ زندہ کیا وہی مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا۔ آخر میں قرآن کا ذکر کیا کہ یہ زبردست کتاب ہے جس میں باطل کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اللہ نے نازل کی ہے جو حکیم و حمید ہے، فصیح مبین عربی زبان میں ہے تاکہ مخاطبین کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔
مومنوں کے لیے باعث ہدایت و شفا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی جس میں اختلاف کیا گیا، نیک و بد عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کے برابر بدلہ دیا جائے گا، بے شک اللہ ظالم نہیں۔